ہے۔ جانتا تو شیطان بھی تھا کہ آدم علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن مانتا نہیں تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ بھئی جاننا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان قابل قبول تب ہوگا جب اسے دل سے مانتا بھی ہوگا۔ صرف جاننا کافی نہیں، دل سے ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت کہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہی ہوگی۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بدلے میں جو کفر انہوں نے لیا، یہ بہت بری تجارت ہے۔ دیکھیے ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو وجود ہے، اس کے ذریعے ہم بزنس کر رہے ہیں آخرت کا، یا تو اس کے ذریعے سے ہم جنت لے رہے ہیں یا جہنم لے رہے ہیں۔ اگر ہم نیک راستے پہ چل رہے ہیں، دین کے مطابق چل رہے ہیں، تو ہم اپنی اس جان کے بدلے میں، اپنے اس وقت کے بدلے میں جنت لے رہے ہیں۔ اور اگر ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں، تو اپنی اس جان کے بدلے میں ہم جہنم لے رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ یہ لے رہے ہیں بالکل غلط لے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ جانتے تو تھے، تو ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ کے نبی کو نبی کیوں نہیں مانا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں حسد تھا، بغض تھا۔ حسد کس بنیاد پر تھا؟ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، اللہ نے نبی جو بھیجے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اسحاق کی اولاد میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھے۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارا حق ہے اور ہمارے ہی خاندان میں نبوت رہے گی، لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کو اللہ نے سیدنا اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا۔ اس پر یہودیوں کو حسد ہوا کہ نبوت ہم سے چھین کر ہمارے شریکے میں دے دی، حالانکہ تھے تو وہ بھی چچا تائے کی اولاد، لیکن حسد آ گیا کہ ہم سے نبی کیوں لے لیا، ہمارے شریکے میں یعنی اسماعیل کی اولاد میں نبی کیوں بھیج دیا۔ اس حسد کی بنیاد پر یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں اپنا فضل کر دوں۔ یہ کون ہے مجھے پوچھنے والے کہ فلاں خاندان کی بجائے فلاں خاندان میں نبوت دے دی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، میں جس کو چاہوں نبی بناؤں۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ کون ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا۔ اب یہ صرف اس بنیاد پر ایمان نہیں لائے تو کافر ہو گئے۔ اگر ایمان لاتے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے نبی بنائے، اللہ نے بنا دیا ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، ان پہ اللہ کو بڑا غصہ ہے، غصے پر غصہ، یعنی کئی کرتوت ان کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کو ان پر بڑا غصہ ہے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے معجزات، ان پر ایمان لاؤ، تو یہودی کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، یعنی تورات کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی وحی آ جائے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو صرف مانیں گے اس کتاب کو جو ہم پہ اتری، یعنی تورات۔ اس پہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے صرف تورات ماننی ہے، قرآن نہیں ماننا؟ تو پھر ہمیں یہ بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے، قل، آپ پوچھئے کہ اگر تم نے تورات ہی ماننی تھی تو تورات کی دعوت دینے والے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ اس وقت ان کو قتل کرتے تھے،
اب کہتے نہیں ہم اس کو مانیں گے۔ یاد رکھیے دین اس کا نام نہیں کہ میں اپنی مرضی سے چلوں، دین اس کا نام ہے کہ جس دور میں جو بھی اللہ کا حکم ہے اور اس کے لیے نبی کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے کا نام دین ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو حکم تھا، آپ کا جو طریقہ تھا، یہ دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا جو حکم تھا، آپ کا جو طریقہ تھا، وہ دین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کا حکم تھا اور موسیٰ کا طریقہ تھا، وہ دین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کا حکم تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، وہ دین ہے۔ اب قیامت تک کے لیے طریقہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، حکم اللہ کا ہوگا۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا، تو جو اس کو مانے گا کامیاب ہے، نہیں مانے گا تو ناکام ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، انہوں نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا۔ یہ پہلے بھی تین چار رکوع پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ پھر اللہ نے ساری بنی اسرائیل کو بلایا کوہ طور کے پاس، طور پہاڑ کو اٹھا لیا اوپر، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر ہم نے طور کو اٹھایا۔ پھر اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو تورات تمہیں دی ہے اسے پکڑو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور اللہ کے نبی کا حکم سنو، عمل کرو اس پہ۔ انہوں نے کہا جی سمعنا، ہم نے سن لیا۔ اللہ نے پہاڑ نیچے رکھ دیا، بعد میں کہتے ہیں وَعَصَيْنَا، سنا ہے مانیں گے نہیں۔ یہ ایسی قوم ہے، جب عذاب نظر آیا کہ پہاڑ گر جائے گا، ہم سب مر جائیں گے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ ہم نے سن لیا مان لیا، بس جب پہاڑ نیچے رکھ دیا کہتے سنا ہے مانا کوئی نہیں، نافرمانی کریں گے۔ ایسے واقعات پڑھ کر سن کر ہم سمجھتے ہیں بنی اسرائیل والے بہت برے تھے، ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ابھی خدا نہ خواستہ زلزلہ آئے تو ہم سب کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بڑی غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے۔ سب کلمہ پڑھیں گے، سب اللہ کو مانیں گے۔ جو ہی زلزلہ تھم جائے گا، پھر وہی زمین، وہی دکان، وہی مکان، وہی گانے، وہی نافرمانیاں، وہی جھوٹ، وہی کرپشن، سب کچھ وہی۔ تو ہم نے بھی تو بنی اسرائیل کی طرح یہی کہا نا کہ جب زلزلہ نظر آیا، یا اللہ سن لیا مان لیا توبہ کر لی، جو ہی زلزلہ ختم ہوا پھر اپنی روش پہ چل رہے۔ اللہ یہ واقعات اس لیے سناتا ہے کہ بنی اسرائیل نے توبہ کر کے، معافی مانگ کر اور اللہ کی کتاب کو تسلیم کر کے بعد میں نافرمانی کی۔ تم تو ایسا نہ کرو، تم تو میرے محبوب کی امت ہو، تمہیں تو چاہیے کہ تم توبہ کرو اور جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ پھر فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت آ گئی تھی، تو جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کیا گیا، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی لیکن اس گناہ پر وہ نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں بھی کفر ڈال دیا۔ جو کسی گناہ سے نفرت نہیں کرتا وہی گناہ اس سے بھی سرزد ہو جاتا۔ اصل کام یہ ہے کہ نیک کام کی محبت اور برے کام کی نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ان کے دلوں میں اس بچڑے کی عبادت کی نفرت نہیں تھی، اس لیے اس موقع پر آ کر بھی کہ پہاڑ کو اوپر دیکھ رہے ہیں، زبانی کلامی مان لیا ہے، جب پہاڑ کو رکھ دیا تو انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ گناہوں کی نفرت دل میں نہیں تھی۔ اور یہ کچھ ہمارا حال بھی ہے، ہم تو حلف اٹھا کے مکر جاتے ہیں۔ حلف برداری میں کیا ہوتا ہے؟ قسمیں کھاتے ہیں نا ہم، میں حلفاً اقرار کرتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم تو وہ قوم بن گئے جو قسم کھا کے بھی مکر جاتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری دوغلی پالیسی ختم ہونی چاہیے۔ ہم جہاں قسم کھا لیں یا حلف اٹھا لیں یا جو وعدہ کر لیں، پھر منافع ہو یا نقصان اس پہ ڈٹ جائیں۔ پھر ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو روزانہ ایمان بک رہا ہے۔ کسی سے معاہدہ کر لیا کہ یہ چیز آپ کو میں 20 روپے میں دوں گا، وعدہ ہو گیا، اب کیا کہیں گے؟ کوئی اور آ گیا 22 والا،
اس کو پکڑا دی، اس کو چھوڑ دیا. کیوں یار؟ وعدہ ہی کیا تھا نا، کوئی اسٹامپ تو نہیں لکھا گیا. زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اصل چیز اسٹامپ نہیں ہے، اصل چیز زبان ہے. ہم زبان دے کر پھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے دنیا میں آپ بچ گئے کہ اسٹامپ نہیں لکھا گیا تھا، اللہ کے ہاں تو پکڑ ہے نا کہ تم نے وعدہ کر لیا تھا. اس وعدے سے کیوں پھرے ہو؟ نفع ہو چاہے نقصان ہو، اپنی زبان پہ قائم رہو. جو زبان کی پاسداری کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں پھر رحمتیں اور برکتیں شامل کرتا. ہوتا ہے ایسے. میرے ایک دوست نے ایک پلاٹ بیچا، اسے اندازہ نہیں تھا ریٹ کا. 46 لاکھ میں 10 مرلے کا پلاٹ اس نے دے دیا. 2 لاکھ بیانہ بھی لے لیا جو ٹوکن ہوتا ہے. مجھے کہنے لگا جی مجھے اب پتہ چلا وہاں تو وہ 55 لاکھ کا ہے، 9 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. میں کہا اب زبان دے دی ہے، اب قائم رہو. کہتا جی 2 کے ساتھ 2 واپس کر دیتا ہوں، پھر بھی مجھے 5 بچ جائے گا. 2 کے ساتھ 2 چلا گیا نا، تو مجھے پھر بھی 7 بچ جائے گا. میں نے کہا نہیں، اس چیز کو چھوڑ دو. جب زبان دے دی ہے اب اس پر قائم رہو، اللہ برکت دے گا. وقتی طور پہ اسے صدمہ لگا کہ میرا 7 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 9 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن نہیں. آج وہ بندہ کہتا ہے کہ جی اس سے مارکیٹ میں میری بڑی عزت بنی کہ بندے کو پتا تھا کہ 9 لاکھ کا لاس ہو رہا ہے لیکن زبان پہ قائم رہا. کہتا اب میں جو سودا کرتا ہوں اللہ بڑا منافع دیتا ہے اس میں. زبان بھی تو کوئی چیز ہے. اس لیے جو وعدہ کر لیں اللہ کی مخلوق سے یا اللہ سے، جو بھی وعدہ کر لیں اس کو پورا کرنا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو نا تو پھر تمہارا ایمان تمہیں جو کچھ سکھا رہا ہے کہ جھوٹ بولو، مکر جاؤ، یہ پھر ایمان نہیں ہے، یہ بڑا برا ایمان ہے اگر تمہارا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے. یاد رکھیے گا آج کل پوری دنیا میں اسلام بدنام کیوں ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. لوگ کافر ہو کر جھوٹ نہیں بولتے، ہم مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مانتے ہیں، لیکن کافر بہت برا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کافر ہو کر جھوٹ نہیں بولتے، تم مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو. ہم کافر ہو کر شراب نہیں پیتے، تم مسلمان ہو کے شراب پیتے ہو. ہم کافر ہو کر نائٹ کلبوں میں نہیں جاتے، تم مسلمان ہو کے جاتے ہو. تو ہمیں کس منہ سے کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں. تو اگر قیامت کے دن ان لوگوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں پیچھے رہا، تو بتاؤ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمیں ایسا کردار اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں آئیں، نہ کہ اسلام سے رکیں. تب ہم مومن کہلائیں گے. اور یاد رکھیے اگر میری وجہ سے کوئی لوگ ایمان سے دور ہوتے ہیں تو قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا، اور وہ اللہ کی عدالت ہوگی، وہ پاکستانی عدالت نہیں ہوگی. ہاں وہ اللہ کی عدالت ہوگی. وہاں معافی یوں نہیں ملے گی، وہاں تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی بدلے میں، اور یا اس کے گناہ اپنے کھاتے میں لینے پڑیں گے. بہت سخت معاملہ ہے. اس لیے ہمیشہ ایسی کوشش کیجئے کہ ہم سے لوگ نفرت نہ کریں بلکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھ کر اسلام میں آئیں. اور یہ بہت بڑا ثواب ہوگا اگر میرے کردار سے کوئی اسلام میں آ جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا تھا جدھر رخ ہے چلے جاؤ، بس اسلام پھیلاؤ. واپس مدینہ نہیں گئے. صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ دوسری طرف نکل گئے، دوسرے ملکوں میں گئے. اب وہاں ان کو زبان بھی نہیں آتی تھی، لیکن جب اس ملک میں گئے ہیں اپنا کردار پیش کیا ہے، کاروبار میں اپنی ایمانداری پیش کی. ایک ایک صحابی کی وجہ سے پورا ملک مسلمان ہوا. زبان نہیں جانتے تھے، تقریریں نہیں کی. ہم تقریریں کرتے ہیں، لچھے دار تقریریں، اور کردار ہمارا زیرو ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم